آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے کردار ابن العربی کے بارے میں، جو کہ در حقیقت مسلم تاریخ کے نامور مفکر، محقق اور عالم گزرے ہیں۔ اگر آپ بھی ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ابن العربی ارطغرل غازی میں ایک ایسا کردار تھے جنہوں نے ہمیشہ ارطغرل غازی کی ہمت بندھائی، کوئی جنگی محاذ ہو یا ارطغرل غازی کی جان کو خطرہ، ابن العربی نے ہر موقع پر ان کی مدد کی۔ ایسے ہی ایک موقع پر سورہ بقرہ کی آیات سے ارطغرل غازی کو تسلی اور حوصلہ دیتے ہوئے، نیت اگر اچھی ہو تو اس کے نتائج بھی اچھے ہی نکلتے ہیں۔ اگر ہم رب کے آگے سچے ہیں تو ہماری دعاؤں کی برکتیں بھی تمہارے ساتھ رہیں گی۔ حق کے راستے پر چلنے والوں کی اللہ مدد فرماتا ہے فرزند۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، تم پر جہاد لازم ہے اور یہ ایک آزمائش ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آزمائش تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جس شے میں تمہیں خیر نظر آئے ہو سکتا ہے اس میں شر ہو۔ بے شک اللہ ہی سب جاننے والا ہے۔ پیغمبر اکرم جب ہجرت فرما رہے تھے تو ان کا سہارا اللہ پر یقین اور ایمان تھا۔ اللہ نے کبھی انہیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ مکڑی کے جال کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اپنے مقدس مقصد کے لیے دل کو حکمران بنا لو، لیکن یاد رہے فرزند، اصل حکمرانی اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کے لیے ہے۔ اللہ کے کلام سورہ آل عمران کے الفاظ ہمیشہ دہراتے رہنا، رب کریم تو ہمیں حق کا راستہ دکھانے کے بعد گمراہ نہ ہونے دینا، کبھی حق کی راہ پر چلانا ہمیں، تو ہی سیدھی راہ دکھاتا ہے بے شک۔ ابن العربی کی سپاہیوں کے حق میں پرسوز دعا تاکہ انہیں کامیابی ملے، کیونکہ وہ حق کے راستے پر تھے۔ آپ بھی سنیے ابن العربی کی دعا۔ پریشانی کے عالم میں ارطغرل غازی کو حوصلہ دیتے ہوئے، ابن العربی کی شخصیت ایسی تھی کہ کوئی بھی متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا۔ کچھ ایسا ہی حال غیر مسلموں کا بھی تھا۔ ابن العربی کے کردار اور اخلاق سے متاثر ہو کر بہت سے غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ہم بھی دکھائیں گے آپ کو ایک ایسی ہی ویڈیو جس میں ایک غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ تم سب پر رحم کرے۔ تمہارے پاس جو مقدس امانتوں والا صندوق ہے، جس میں موجود چیزوں کو آج تک کسی انسان نے نہیں دیکھا، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ انسان کو کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہی ہے تو اس کے لیے تمہیں لو لگانی پڑے گی اپنے رب کریم سے۔ اللہ کے قرب کے لیے روح کا پاک ہونا ضروری ہے۔ خدا تمہیں ہدایت عطا کرے۔ صندوق کہاں ہے وہ یہاں ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو تو بیان کر دیتا ہوں میں، اور اگر تلوار کے زور پہ حاصل کرنا ہے تو پھر جیسے تمہاری مرضی میرے بچوں۔ حضرت کا راستہ، انہیں اپنی راہ جانے دو، جان سے مار دو اسے۔ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، معاف کر دے مجھے۔ اپنے جیسا درویش بنا دے مجھے، پوری زندگی وقف کر دوں گا میں۔ جنگ کے دوران ارطغرل غازی کو منگولوں نے قید کر لیا اور بہت ظلم و ستم کیے، اور ایسے میں ان کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور ان پر غنود کی طاری ہو گئی۔ ایسے میں ابن العربی ارطغرل غازی کو خواب میں ملے اور ابرہہ کا حیرت انگیز واقعہ سنایا، جس پر انہیں بھرپور تسلی ہوئی۔ آپ بھی دیکھیے انہوں نے کیا کہا۔
एक दफा का जिक्र है कि जालिम अबरहा ने काबे को ढाने के इरादे से हाथियों का एक बड़ा लश्कर तश्कील दिया। जब वो अपना लश्कर लेकर निकला तो तमाम अहले मक्का खौफ से अपने घरों में छुप गए। जब अबरहा अपने हाथियों की फौज के साथ काबे की जानिब बढ़ा तो आसमान पर उसी लम्हे अबाबिलों का एक झुंड नमूदार हुआ। ये दरअसल परिंदों और हाथियों की जंग थी। हक और बातिल का मारका था। उन परिंदों ने अपनी चोंचों में मौजूद छोटी छोटी कंकरियों को फेंककर अबरहा के लश्कर को पसपा कर दिया। तुम जिंदगी में जब भी कभी अपने आप को कमजोर और बेबस महसूस करना तो इस सूरह को दोहरा लेना। जरूरी नहीं कि ताकतवर को ही फतह हासिल हो, हक के रास्ते पर चलने वाले को ही फतह मिलती है। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर रहे। शुक्र है तेरा या रब। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।